آپ کو کیا لگتا ہے کابل چاہتا کیا ہے؟ یہ تو سمجھ آ گئی کہ وہ نہیں کرنا، وہ آگے ہونے والا جو بھی منظرنامہ ہے آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ اگر جنگ چھڑ جاتی پھر کیا ہوگا؟ اگر کوئی کسی اور طریقے سے ان کو قابو کرنے کا کوئی چانس ہے تو پھر وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک ہی چانس یہی ہے کہ ہم جو ہے ان سے بات چیت کرتے رہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اقدام اٹھانے پڑیں گے، کیونکہ اگر آپ اقدام نہیں اٹھاتے ہیں اور کاسٹ جو ہے افغانستان کو دہشت گردی کی کم پڑے گی، تو یہ سمجھیں کہ یہ ان کا ہر وقت کامیاب کیا ہے۔ اس وقت آپ کے پاس جو دوسری چیز موجود ہے وہ پاکستان افغانستان تجارت ہے، ATTA ہے۔ آپ اس کو اثر نو دیکھیں گے۔ اس وقت پاکستان افغانستان کے درمیان جو ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے وہ افغان ریفیوجیز کی واپسی ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ یہ جو غیر قانونی طریقے سے پاکستان افغانستان کی سرحد کو غیر مستحکم کیا جا رہا ہے، اس پہ کچھ اقدامات اٹھائیں۔ تیسری آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ اصل بات یہ دہشت گردی میں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، فائنینسز ہے۔ فائنینسز کو روکنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہندوستان کو آپ UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1373 کے تحت اور 1267 کے تحت فیکٹف کے مطابق پابند کریں۔ دوسرا، افغان حکومت کے اوپر جو ہے اس کے خلاف اقدام اٹھائیں۔ اور تیسرا، یہ جو قطر اور جو ترکی کے اندر جو کام مذاکرات ہیں، باوجود اس کے کہ افغانستان کے ساتھ ناکام رہے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، کیونکہ یہ وہ دو راستے تھے جس کے ذریعے وہ اپنا موقف اور امریکہ سے جو دفاعی مدد ہے اس کو مسلسل حاصل کر رہے تھے، جو تقریباً $3.2 بلین تھی۔ تو اگر آپ اس کے اوپر ایک لنکش دکھاتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو افغان حکومت کے لیے اپنے پیسے جنریٹ کرنا اور ان کو پھر دہشت گردی کے اندر استعمال کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ اچھا، پیسے تو قطر کے بھی طرف سے آتا رہتا ہے نا بعض اوقات، تو امداد کی شکل میں بھی اور منصوبوں کی، وہاں کے پروجیکٹس کی شکل میں بھی، ترکی کی طرف سے بھی، وہاں ہی مذاکرات ثالث بھی ایک طرح سے وہی ہیں، ان کی طرف سے کیا متوقع ریاکشن ہے اب؟ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید افغانستان جو ہے اس کا موقف آگے نہیں جا رہا، لیکن یہ جو دونوں مذاکرات ہوئے ہیں اس سے جو چیز واضح ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ بات موقف ہی نہیں ہے، بات یہ کہ ول نہیں ہے دوسری طرف، اور یہ کہ آپ اگر یہ تمام پیسے خرچ کر رہے ہیں، جس میں UN کے بھی پیسے ہیں، جس میں باقی تمام یہ جو ہیومنٹیرین اسسٹنس بھی جا رہی ہے، اگر آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نہیں خرچ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علاقائی دہشت گردی کے لیے فروغ کر رہے ہیں، تو پھر اس کی چیکس اینڈ بیلنس ہے۔ جیسے امریکن پیسے جو ہیں امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے تھرو آ رہے ہیں، جس میں ہم سب جانتے ہیں کہ امریکن ہتھیار ابھی بھی وہاں استعمال ہو رہے ہیں دہشت گردی میں۔ یہ امریکہ کا قانون بھی اجازت نہیں دیتا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امریکن جو لمیٹیشنز ہیں مسلسل فنڈنگ کی 2025 کے بعد افغان نیشنل آرمی کی مد میں، وہ ان کے لیے ایک چیلنج بنے گی۔ دوسری بات آئی ہیومنٹیرین اسسٹنس کی، جو آپ بات کریں قطر کی اور ترکی کی۔ اب یہ جو پیسے ہیں وہ افغانستان کے اندر آکشن ہوتے ہیں، یعنی امداد کی مد میں ڈالر آکشن ہوتے ہیں، اس کی جگہ ان کو لوکل افغانی پیسے دیے جاتے ہیں اور پھر یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ UN کے اوپر بھی چیلنج ہو سکتا ہے کہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام پیسے در حقیقت دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں، یعنی کہ ایک طرف ان کا ایک بہت بڑا سسٹم چیلنج ہو رہا ہے جو UN ہی کا تھا، ایک مطلب 1373 جس کے تحت یہ بین الاقوامی وار اگینسٹ ٹیرر لڑی گئی امریکہ نے، اور اس کے ساتھ باقی تمام لوگ اس میں شامل ہوئے۔ اور دوسرا جو 1267 جو کہتا ہے کہ جی افغانستان کے اندر کسی قسم کی فائنینشیل ٹیررزم نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ فائنینشیل آپ اس کو ہیلپ نہ کریں، تو یہ پھر فائنینشیل ٹیررزم کے زمرے میں آئے گا، فیکٹف کے زمرے میں آئے گا، یہ تمام چیزیں آئیں گی۔ تو ایک طرح سے یہ ایک چیلنج بنے گا ان تمام ریاستوں کا جو اس وقت افغان حکومت، عبوری حکومت کی مدد کر رہی ہیں۔ تو آپ ان کے لیے ان پہ پریشر ڈال سکتے ہیں اس کے ذریعے طالبان حکومت پر۔